السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہار بورڈ کی طرف سے اردو کا جو آفیشیل ماڈل پیپر جاری کیا گیا ہے اس کے کل 50 سوالات حل کیے گئے تھے۔ آج اس سے آگے کے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی بچے اس سال 10ویں کی ایگزام دینے کی تیاری کر رہے ہیں ان کو لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی تیاری کو بہتر کر سکیں۔ سوال ہے، ترادوئی خالی صندوق کہاں سے لائی تھی؟ اس کا جواب ہے شمشان گھاٹ سے۔ اصل میں یہ کسی کو چاہتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہیں انتقال ہو جاتا ہے نا، تو وہاں سے اس کی لاش کو ایک صندوق کے اندر رکھ کر اس کے گاؤں بھیجا جاتا ہے۔ تو جب لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، تو وہ خالی صندوق جو اس شخص کی ایک پہچان رہ جاتی ہے تو اس کو یہ اٹھا کر لے آتی ہے اس کی محبت میں، تاکہ اس کی یادگار اس کے پاس باقی رہے۔ اگلا سوال ہے، کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو ارجن جو ہے یہ درخت کا نام ہے۔ غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی تھی؟ تو غالب جو ہے اردو کے اندر شاعری کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ فارسی کے بھی شاعر تھے، کیونکہ اس وقت میں فارسی کو بھی بہت زیادہ اپنے ہندوستان کے اندر بولا جاتا تھا۔ عبد الغفور کا تخلص کیا ہے؟ مکتوب نگاری کے اندر 3 لوگوں کے خطوط کو ہم نے پڑھا، غالب کا، عبد الغفور شہباز کا، اور مہدی افادی کا۔ تو عبد الغفور جو ہے یہ ان کا اصلی نام ہے، اور ان کا تخلص کیا تھا؟ ان کا تخلص جو تھا شہباز۔ ہم نے تخلص کے بارے میں بتلایا، تخلص وہ نام جو شاعر شاعری میں اپنے نام کے طور پر استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تخلص کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ تخلص کے اوپر اگر میں اسے بنا سکوں تو بنا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عام طور پر اس طرح سے نشان لگا ہوتا ہے، جو نام تخلص ہوتا ہے تو عام طور پر اس پر لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ راجندر سنگھ بیدی، ان کا انٹرویو دیا گیا ہے، آپ کی کتاب کے اندر ہے ان کا انٹرویو۔ راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ درج ذیل میں عرف کی نشاندہی کیجیے۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ عرف اس نام کو کہتے ہیں جو گاؤں میں، سماج میں لوگوں کی طرف حقارت کی وجہ سے دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو للو کہتے ہیں، کسی کو سنیچرا کہتے ہیں، کسی کو بدھنا کہتے ہیں۔ تو بہرحال عام لوگوں کی طرف سے ضروری نہیں کہ اس کے اندر حقارت ہی ہو، تو عام لوگوں کی طرف سے جو نام دے دیا جائے وہ عرف کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے، غالب، اس کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، یہ تخلص کی مثال ہے۔ ابن عمر، ابن عمر یہ کنیت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ گڈو یہ عرف کی مثال ہے، اس کا صحیح آپشن جو ہے یہ ہے گڈو۔ اور خان بہادر، خان بہادر جو ہے یہ خطاب کی مثال ہے۔ خطاب وہ نام جو بادشاہوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، پختہ کی ضد کیا ہوگی؟ ضد الٹا کو کہتے ہیں، جیسے سفید ہے تو اس کا الٹا ہوگا کالا، ہے نا۔ کوئی چیز سخت ہے تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ نرم۔ تو پختہ بالکل پکا ہے نا، اس کی ضد ہوتی ہے خام۔ خام کے معنی ہوتا ہے کچا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے کہا جائے پکا کی ضد کیا ہے تو کہیں گے کچا، تو اسی طرح پختہ کی ضد کیا ہے؟ خام۔ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ دیکھیے، اسم جو ہوتا ہے وہ 2 طریقوں کا ہوتا ہے۔ اسم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس کی تفصیل آپ کو وہیں پہ زیادہ اچھے سے بتائی جا سکتی ہے جب گرامر کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرامر کی ویڈیو بنائی جائے تو آپ کامنٹ کریں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ الگ سے
اردو گرامر جو ضروری قواعد ہیں آپ کے ایگزام کے اندر پوچھے جانے والے، اس کو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ تو دیکھیے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، واحد، جمع۔ واحد ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس سے صرف ایک چیز سمجھ میں آئے، جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی بھی چیز کا نام لے لیں، جیسے ہم نے کہا کتاب، کتاب دیجیے، تو کتنی کتابیں دیں گے؟ ایک کتاب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہیں گے کسی لڑکے کو بلاؤ، یا مان لیجیے ہم نے کہا لڑکا آیا ہے، تو لڑکا لفظ جو ہے اس سے کتنی چیزیں سمجھ میں آئیں؟ ایک چیز، کہ کوئی لڑکا آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ ہم ایک مثال دیں، لو لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے ایسا لفظ جس سے ایک چیز سمجھ میں آئے واحد کہلاتا ہے، اور ایسا لفظ جس سے ایک سے زیادہ چیز سمجھ میں آئے وہ جمع کہلاتا ہے۔ خادم کی جمع کیا ہوگی؟ خادم کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والا، ہے نا؟ کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو وہ یعنی اس کی خدمت کر رہا ہے، تو خادم کی جمع ہوتی ہے خدام۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مؤنث کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ آسان سا طریقہ ہے، ہم جملہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آ، مان لیجیے ہم ایک یہ ہے بادل، اس کے اوپر ایک جملہ بناتے ہیں، بادل چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ چھایا ہوا ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ بادل جو ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے آسمان نیلا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم زمین کے اوپر ایک جملہ بنا کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے زمین لمبی چوڑی ہے، اس کا مطلب زمین مؤنث ہے۔ آسمان سے تارے توڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آسمان سے تارے توڑنا یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورہ میں کیا ہوتا ہے کہ چند الفاظ کے مجموعے جس کا معنی اصلی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے ایک دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے آسمان سے تارے توڑنا، اس کا معنی اصلی کیا ہوگا؟ کہ کوئی آدمی آسمان کی طرف چڑھے اور وہاں پر جو ستارے ہیں اس کو توڑ کر لے آئے، لیکن ظاہر ہے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا ایک دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ کیا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ بہت مشکل کام کو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آسمان سے تارے توڑنا معنی بہت مشکل کام کرنا، تو یہ محاورہ ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ درج ذیل میں لاحقہ تلاش کیجیے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو لفظوں کو، ایک ہوتا ہے سابقہ اور دوسرا ہوتا ہے لاحقہ۔ اگر ایک لفظ کے شروع میں ہم ایک کوئی دوسرا لفظ بڑھا کر ایک دوسرا معنی پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر شروع میں بڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سابقہ کہلائے گا، اور اگر بعد میں بڑھایا گیا ہے تو وہ لاحقہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہے لا حاصل، تو لا الگ ہے، حاصل الگ ہے۔ ہم حاصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حاصل کا معنی کوئی چیز ہمیں ملنا، ٹھیک ہے؟ لا جب ہم لگا دیں گے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے نہیں، لا حاصل معنی کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ دیکھیے لا لگانے کی وجہ سے ایک دوسرا معنی پیدا ہو گیا ہے، تو لا یہاں کہاں پر لگا ہے؟ شروع میں، ہے نا؟ یہ شروع میں لگا ہے، اسی وجہ سے یہ کہلائے گا سابقہ۔ دیکھیے سابقہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اگر دکھ رہا ہو صحیح سے تو سین الف با قاف ہا، ٹھیک ہے؟ یہ سابقہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، تو یہ شروع میں ہے، تو لا جو ہے یہ سابقہ ہے۔ غیر حاضر، حاضر کا معنی موجود، جب ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ غیر، معنی غیر موجود، سامنے نہیں ہے، تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے حاضر کے شروع میں غیر لگا دیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرا معنی پیدا ہو گیا۔ یہ شروع میں لگا ہے، یہ بھی کیا کہلائے گا؟ سابقہ۔ کتب خانہ، کتب کے معنی ہوتا ہے کتابیں، خانہ، خانہ کے معنی گھر، گھر، ٹھیک ہے، یا جگہ کے بھی معنی میں آتا ہے، تو کتب خانہ کتابوں کا گھر، کتابوں کی جگہ۔ تو دیکھیے خانہ بڑھانے سے یہاں پہ ایک دوسرا معنی پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بعد میں لگا ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ لاحقہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو کیا کرنا تھا؟ درج ذیل میں لاحقہ کو تلاش کرنا تھا۔
تو کتب خانہ جو ہے یہ اس کا صحیح جواب ہوگا، یہ لاحقہ ہے۔ چلیے، شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف انگلش کے اندر اس کو سینونیم کے لفظ سے شاید جانا جاتا ہے۔ مترادف کا معنی ہوتا ہے ایک ہی معنی کے دو لفظ، تو وہ دونوں لفظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں۔ جیسے شرم کا معنی شرم، حیا کا معنی بے شرمی ہوتے ہیں، تو شرم و حیا یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو شرم و حیا یہ دونوں کیسے الفاظ ہوئے؟ مترادف ہو گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرم کا مترادف حیا ہے، حیا کا مترادف شرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ حیا۔ لفظ ستون کا کیا معنی ہے؟ ستون کہا جاتا ہے کھمبا وغیرہ کو، ٹھیک ہے، کھمبا ہے یا دیوار جس کے اوپر کھڑی کرتے ہیں نا، اس کو پلر وغیرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ستون کا معنی کھمبا۔ افسانہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ تو یہ ہے کنڑ زبان کی کہانی۔ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو اس کو برج بھاشا۔ تمل ناڈو میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تمل ناڈو میں ظاہر ہے تمل بولی جاتی ہے۔ افسانہ انگریزیہ بابو اس کے مرکزی کردار کون ہے کا نام کیا ہے؟ تو مرکزی کردار ہم نے بتلایا تھا کہ وہ جس کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی رہتی ہے، تو اس کا مرکزی کردار شاید مدھو کانت ہے۔ شامل نصاب نظم مناظر فطرت چک بست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ شاعری کی حیت کے اعتبار سے بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور معنوی اعتبار سے بھی شاعری کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ہے رومانی شاعری، ایک ہے صوفیانہ شاعری، تاریخی شاعری جس کے اندر تاریخی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک ہے منظری شاعری، ہے نا، کسی جگہ کی منظر کشی کرنا، ہے نا، اس کا نقشہ بتلانا، اس کی خوبصورتی وغیرہ بتلانا۔ تو بہرحال چک بست کی جو شاعری ہے آپ کی کتاب کے اندر مناظر فطرت، دراصل دہرادون وہ گھومنے گئے تھے۔ دہرادون ایک پہاڑی علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں۔ تو یہ دہرادون جو گئے تھے تو انہیں وہاں کی خوبصورتی پسند آئی، تو اس کی منظر نگاری انہوں نے اپنی شاعری مناظر فطرت کے اندر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مناظر فطرت یہ کیسی شاعری کی مثال ہے؟ یہ منظری شاعری کی مثال ہے۔ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن بی 1918۔ پرویز شاہدی کا پورا نام کیا تھا؟ سید اکرام حسین، سید اکرم حسین، ہاں سید اکرام حسین۔ نظم بجلی کا کھمبا کے علاوہ ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ندا فاضلی کی دو نظمیں آپ کی کتاب کے اندر ہیں، ایک تو بجلی کا کھمبا ہے، اور دوسرا جو ہے نظم بہت آسان تھی پہلے۔ ہم دیکھتے چلتے ہیں، انڈیا گیٹ یہ کس کی نظم ہے؟ جگن ناتھ آزاد کی۔ کھڑا ڈنر یہ سید محمد جعفری کی، اور ہم نوجواں ہیں یہ جو ہے پرویز شاہدی کی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سراپا، رجز، جنگ اور شہادت کس صنف کے اجزاء ہیں؟ تو اگر آپ نے مرثیہ کے بارے میں پڑھا ہو، مرثیہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، اس کی تعریف کی جائے۔ تو مرثیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مطلق مرثیہ، دوسرا ہے شخصی مرثیہ۔ تو اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم ایک الگ ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سب جو ہے یہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ تو غزل کا پہلا شعر جس کے اندر شاعر اے، جس کے اندر جو ہوتے ہیں دونوں اشعار جو ہوتے ہیں ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، تو پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اگر دوسرا شعر بھی غزل کا ہم قافیہ ہو جائے تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش جو ہے امروہہ کے اندر ہے۔ مثنوی زیر زہر عشق کس نے لکھی؟ تو شاعری کی بہت ساری قسم ہیں، جیسے نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے۔ تو مثنوی بھی شاعری کی ایک قسم ہے۔ مثنوی ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس کے اندر
لمبی کہانیوں کو یا تاریخی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثنوی جو ہوتی ہے بہت طویل ہوتی ہے، بہت لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ صفحات پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ زہر عشق کس نے لکھی۔ اب دیکھیے، زہر عشق جو ہے آپ کی، زہر عشق جو ہے یہ شوق لکھنوی نے لکھا ہے۔ شوق لکھنوی، یہ شوق جو ہے ان کا تخلص ہے، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ تصدق حسین خان۔ دیکھیے، یہ جو تھے نواب جو واجد علی شاہ، لکھنؤ اودھ کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، تو اس کے دربار کے اندر طبیب تھے، یعنی علاج وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو لکھنوی دیکھ کر یہ پہچان جانا چاہیے کہ زہر عشق جو ہے یہ شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ تو وہ سورج ہے، تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، شاعر جو ہے اپنے مقصود کو جس کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تو سورج ہے نا، کہ سورج ڈوب جاتا ہے لیکن جس طرح اس کی علامات، اس کی روشنی باقی رہ جاتی ہے، ویسی ہی مثال تمہاری ہے۔ شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ جمونا ندی کا تذکرہ کیا ہے۔ ظفر گورکھ پوری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش جو ہے 1935 کی ہے۔ 9 2 11 ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے 9 2 11 ہونا یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے 9 2 اس کا جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ 11۔ لیکن ہم جب کوئی بھاگ جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ 9 2 11 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ ذیل میں کس لفظ میں ہے؟ تو وہ الف جس کے اوپر مد آ جائے، ہے نا، وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے، الف کی اور بھی اقسام ہیں، الف کی نہیں، واو کی ہے، بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، تو الف ممدودہ یہ عام، اس کے اندر الف کے اوپر مد ہے۔ خار کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے ہم صوت کس کو کہتے ہیں؟ ہم صوت کا معنی ہوتا ہے ایک ہی جیسی آواز، ایک ہی جیسی آواز۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے انگلش کے اندر ہی ایک لفظ ہوتا ہے رن، رن کے معنی ہوتا ہے دوڑنا، اور اسی طریقے سے جب ہم کوئی اپلیکیشن وغیرہ چلاتے ہیں موبائل پر یا کمپیوٹر پر تو ہم کہتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو رن کر رہے ہیں یا وہ اپلیکیشن رن ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا معنی الگ الگ ہے۔ بہرحال اس سے اتنی زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہاں پہ یہ سمجھیے کہ کیا سننے میں آواز ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا معنی الگ الگ ہو۔ جیسے دیکھیے، خار کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ تو ہم خار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی ہے خار۔ دیکھیے، اس خار کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، رسوا ہونا، اور اس خار کا معنی ہوتا ہے کانٹا۔ تو آواز ایک ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ اب دیکھیے اسی وجہ سے میں وضاحت کرتا جاتا ہوں، گرامر کے جو بھی ٹکڑے آتے رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک بار سمجھ لیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ ایگزام کے اندر آپ کو یہی سوال اٹھا کر دیا جائے، ہے نا، لیکن جب آپ ایک سمجھ جائیں گے قاعدہ کو تو کچھ بھی آپ کو اٹھا کر دیا جائے آپ آسانی سے اس کو حل کر لیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ لا حاصل، ظاہر ہے یہ شروع میں آیا ہے اور جو شروع میں آئے وہی سابقہ کہلاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا یہ ہوگا۔ میں کون صیغہ ہے؟ دیکھیے، ضمیر کے بارے میں آپ نے اگر پڑھا ہو تو سب سے پہلے سمجھیے کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ ضمیر ایسا اسم ہوتا ہے جو نام کے بدلے میں بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید آیا اور وہ کہیں چلا گیا، تو ہم نے یہاں پر زید کا پہلے نام لے لیا اور بعد میں دوسرے جملے کے اندر یہ نہیں کہا کہ زید کہیں چلا گیا، بلکہ ہم نے زید کی جگہ پر ایک دوسرا لفظ وہ کہا، ہے نا، کہا کہ وہ چلا گیا۔ تو وہ دیکھیے یہ ضمیر ہے۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حاضر، غائب اور متکلم۔ انسان جب اپنے لیے کوئی لفظ کا استعمال کرتا ہے جیسے میں، ہم، تو یہ ضمیر متکلم کہلاتی ہے، اور اگر جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کوئی لفظ استعمال کریں تو وہ ضمیر مخاطب، ضمیر حاضر کہلاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تو، تم، آپ، ٹھیک ہے، اور اگر ایسے شخص کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کریں جو
نہ ہم بولنے نہ خود اپنے لیے استعمال کریں اور نہ سامنے والے کے لیے استعمال کریں، یعنی جس سے بات کر رہے ہیں بلکہ کسی اور کے لیے، تو وہ ضمیر غائب کہلاتی ہے۔ اب ہر ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ متکلم کی، واحد متکلم یعنی ایک اکیلا کے لیے بولا جائے، اور ایک سے زیادہ کے لیے بولا جائے تو جمع متکلم، جیسے میں واحد متکلم، ہم جمع متکلم، تو، تم واحد حاضر، تم لوگ، ہے نا؟ آپ لوگ، یہ جمع حاضر، وہ واحد غائب، وہ سب، ہے نا؟ جمع غائب۔ اب دیکھیے ضمیر کے بارے میں سوال اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، تو ضمیر جو ٹوٹل 6 تھے اس میں سے آپ کو بتلانا ہے۔ تو دیکھیے میں، ہے نا، ہم نے اپنے لیے استعمال کیا اور ایک اکیلے کے لیے استعمال کیا، تو یہ واحد متکلم ہو جائے گا۔ چلیے اس کو اور حل کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی مضمون آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ واحد حاضر کے لیے کیا استعمال کریں گے ہم؟ تو، تم، آپ۔ جمع حاضر کے لیے تم لوگ، آپ لوگ۔ واحد غائب کے لیے وہ۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے؟ ظاہر ہے اس کے اندر سوال کیا جا رہا ہے، اور جس جملے کے اندر سوال ہو اس کو استفہامیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب گرامر کے اجزاء ہیں، ہے نا؟ آپ کو جملے کے بارے میں پورا پڑھنا پڑے گا، تب جا کر سمجھ میں آئے گی بات کہ جملہ دعائیہ، جملہ خبریہ، جملہ ندائیہ یہ کیا کہلاتا ہے۔ بہرحال میں بتلاتا چلتا ہوں، ایسا جملہ جس کے اندر سوال کا معنی ہو تو وہ جملہ استفہامیہ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو یہ انگریزی زبان کے بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی، مالو جی، سکپال؟ اب میں فٹافٹ کروا دیتا ہوں۔ شامل نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھی ہے؟ تو شامل نصاب مانا آپ کی کتاب کے اندر، مکتوب مانا خط، تو آپ کی کتاب کے اندر جو خط ہے عبد الغفور شہباز کا، انہوں نے کس کو لکھا ہے؟ تو اپنی بیٹی سغرا کو لکھا ہے۔ مہدی افادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ معاف کیجیے گا، تو ان کا تعلق جو تھا شیوخ خاندان سے تھا۔ ناول ایک چادر میلی سی، اس کے ناول نگار کون ہے؟ تو یہ جو ہے راجندر سنگھ بیدی، ان کی لکھی ہوئی بہت مشہور ناول ہے یہ ایک چادر میلی سی۔ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ اسم اعلیٰ ایسا اسم جس کی مدد سے ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں، عام طور پر جو اوزار ہے، ہتھیار ہے، اس کو اس کے نام کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کدال، چاقو، ہے نا؟ تو یہ سب اسم اعلیٰ ہے۔ تو اب دیکھیے جھاڑو، اس سے ہم صفائی کرتے ہیں، تو یہ اسم اعلیٰ ہے۔ محاورہ گرم ہونا، ہے نا؟ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، ارے وہ تو گرم ہو گیا، تو بہرحال جب غصہ ہو جاتے ہیں تو گرم ہونا مانا بہت غصہ ہونا۔ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، چلیے دلی میں واقع ہے۔ سید محمد جعفری کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سید محمد جعفری کی مزاحیہ نظم کھڑا ڈنر، یہ آپ کے نصاب کے اندر ہے۔ ہم نوجوان ہیں، یہ کس کی نظم ہے؟ پرویز شاہدی۔ انڈیا گیٹ، جگن ناتھ آزاد، بجلی کا کھمبا ندا فاضلی کی۔ اب اگلا سوال ہے، نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش جو ہے 1811 میں ہے۔ نسیم ان کی مثنوی ہے آپ کی کتاب کے اندر، اس کا نام ہے گلزار نسیم۔ ان کی مثنوی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے گلزار نسیم، اور بقاولی کے عنوان سے ایک مثنوی ہے آپ کی کتاب کے اندر، تو وہ نسیم کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ حسن نعیم کا تعلق کس شہر سے ہے؟ آئی تھنک پٹنہ سے۔ پروین شاکر کے اسلاف کا آبائی وطن کہاں تھا؟ اسلاف کس کو کہتے ہیں؟ آبا و اجداد، ہمارے دادا پردادا، یہ ہمارے اسلاف ہوئے۔ آبائی وطن یعنی جو ہمارا والد کا جو خاندان ہے، ان کا جو رہنا سہنا ہے وہ کس جگہ ہو رہا تھا، وہ آبائی وطن کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہمارا نانیالی وطن، ہے نا، جو ماں کی نسبت سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے پروین شاکر جو ہندوستان کا بنٹوارا ہوا تو ان کے آباء و اجداد جو تھے یہ پاکستان چلے گئے تھے، تو اس سے پہلے یہ کہاں رہا کرتے تھے؟ یہ دربھنگا میں رہا کرتے تھے، لہریہ سرائے۔ اسم کے بدلے استعمال ہونے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ فوراً کہیں گے کہ اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہیں گے۔ صفت ہے، اضافت ہے، تمیز ہے، وقت آئے گا تو بتلاتے چلیں گے۔ تم کیا کرتے
ہو۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالی نے۔ کائنات دنیا، تخلیق کے بعد پیدا کرنا، تو دنیا کس نے بنائی؟ اللہ تعالی نے۔ ٹھیک ہے، 50 سوالات آپ کے حل ہو گئے ہیں۔ اب دوسرا ماڈل پیپر شروع کیا جائے گا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کامنٹ کریں، یا کچھ اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہو ہماری ویڈیو کے اندر تو اس کی بھی نشاندہی کیجیے، انشاءاللہ میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔